بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا چوتھا موضوع ہے مکی اور مدنی صورت۔ قرآن مجید کی صورتوں کو مفسرین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورت، کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کا نزول مکے میں بھی ہوا، مدینے میں بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت پائی، پھر آپ نے 13 سال تقریباً مکے میں گزارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا اور مدینے میں آپ نے 10 سال گزارے۔ تو دونوں مرحلوں میں، مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں، قرآن مجید کی آیتیں اور صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی صورتوں کو مکی صورتیں، مکی آیتیں اور مدنی صورتیں اور مدنی آیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب مکی اور مدنی صورت کسے کہیں گے، اس کی کیا تعریف ہے، اس میں 3 اقوال، مشہور اقوال ہیں۔ عام طور پر عوام کے ذہن میں مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا مکی آیت کا، کہ یہ آیت یا صورت مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی آیت یا مدنی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آیت یا صورت مدینے میں نازل ہوئی، یعنی اس میں جگہ کا اعتبار کیا گیا، پلیس کا اعتبار۔ تو جو مکے میں یا مکے کے اطراف میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ یا مدینے کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ یہ ایک تعریف ہے اس کی۔ دوسری تعریف ہے، مکی صورت وہ ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب کیا گیا، مکے والوں سے، اور خاص کر اہل مکہ سے خطاب یا ایھا الناس سے کیا گیا۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جس میں اہل مدینہ سے خطاب ہے، اور اہل مدینہ سے خطاب عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا۔ یہ دوسری تعریف، یہ اگرچہ عوام میں مشہور نہیں ہے لیکن باقاعدہ کتابوں میں یہ تعریف بھی موجود ہے۔ تیسری تعریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے اعتبار سے ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں یا مکی آیتیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں یا مدنی آیتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو 2 پیریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی پیریڈ اور ایک مدنی پیریڈ۔ تو اس میں ٹائم کا لحاظ ہے، جگہ کا لحاظ نہیں ہے کہ مکے کے مقام میں جو نازل ہوئی ہو یا مدینے کے شہر میں جو نازل ہوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کے مکی دور میں جو آیتیں یا جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور مدنی دور میں جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں۔ اب جگہ کا اس میں اعتبار نہیں ہے، ٹائم کا اعتبار۔ پہلے قول میں جگہ کا لحاظ تھا، مکہ یا مکے کے اطراف و اکناف، مثال طور پر مینا ہے، عرفات ہے، اس کا اعتبار۔ اس طرح مدینہ یا مدینے کے اطراف احد ہے، بدر ہے، اس کا اعتبار۔ لیکن اس تعریف پر اعتراض ہوتا ہے، پہلی تعریف پر، کیونکہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ یا مکے کے اطراف میں نہیں، اس کے باہر بھی نازل ہوئی، بہت دور۔ اب ان کو آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر معراج کے موقع پر بیت المقدس میں جب آپ تھے اس وقت بھی بعض آیتیں نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے بیت المقدس مکے سے اس زمانے کے اعتبار سے 40 دن کی مسافت پر تھا، 40 دن کا وقت لگتا تھا مکے سے بیت المقدس یعنی فلسطین جانے کے لیے۔ اب اسے تو مکے کے اطراف کے اندر تو شامل نہیں کر سکتے آپ، اب اسے کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی دور دراز کے مقام پر بھی آیتیں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر
तबूक, ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है, उससे वापसी के मौके पर सूरह तौबा की कई आयतें नाजिल हुई। अब उसे क्या कहा जाएगा? मदनी तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि मदीने से बहुत दूर का इलाक़ा है, तबूक का इलाक़ा मदीने से दूर। अब उस पर एतराज़ होता है, इसलिए वो पहली तारीफ़ जो है उलमा के पास उतनी ज़्यादा काबिल तरजीह नहीं है। अगरचे आवाम में वैसे ही जहन में बात है कि मक्की का मतलब मक्के में नाजिल हुई, मदनी का मतलब मदीने में नाजिल हुई। अब दूसरी जो तारीफ़ थी उस पर भी एतराज़ कि जिसमें अहले मक्का से ख़िताब है या अय्युहन नास से ख़िताब है वो मक्की, जिसमें अहले मदीना से ख़िताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से वो मदनी। क्योंकि कई आयतें ऐसी हैं जो बग़ैर ख़िताब के भी शुरू होती। हर आयत के अंदर ख़िताब नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नास, हर जगह कहाँ है? आप भी पढ़ते कुरान, मालूम है, हर आयत में नहीं है। अब उन आयतों को क्या कहा जाएगा? इश्काल होता है। फिर इसी तरह कई आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। फिर इसी तरह दीगर आयतों में या बनी आदम से भी ख़िताब है। अब इन आयतों क्या कहा जाएगा? तो दूसरी तारीफ़ भी सही नहीं है, क्योंकि उस पर एतराज़ होता है और उसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसीलिए सबसे जामे तारीफ़ और सबसे सही तारीफ़ जो है वो तीसरी है कि हिजरत से पहले जो आयतें या सूरतें नाजिल हुई, चाहे किसी भी जगह पर हो, जगह का एतबार नहीं किया जाएगा, टाइम का एतबार किया जाएगा, पीरियड का एतबार किया जाएगा, वो मक्की है। और हिजरत के बाद जो नाजिल हुई हैं वो कहीं भी हो वो मदनी। अब देखिए, इससे बात वाज़ेह हो जाती, बैतुल मुक़द्दस में होते हुए जो आयतें नाजिल हुई उसको आप क्या कहेंगे, मक्की या मदनी? अब देखिए, आप टाइम देखिए कौन सा है। मेराज का वाक़या कब पेश आया? हिजरत से पहले या हिजरत के बाद? हिजरत से पहले। अब उसे क्या कहा जाएगा उस आयत को? वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दुनि रहमान आलिहतन युअबदून, इस आयत के बारे में ही है। ये बैतुल मुक़द्दस में नाजिल हुई, तो ये आयत मक्की होगी, क्योंकि हिजरत का, ये मेराज का वाक़या हिजरत से पहले का वाक़या है। राजे क़ौल के मुताबिक हिजरत से पहले का वाक़या है मेराज का, तो ये आयत मक्की कहलाएगी। इसी तरह जो आयतें तबूक के ग़ज़वे से वापसी के मौके पर नाजिल हुई वो मदनी कहलाएंगी। क्यों? इसलिए कि वो पीरियड कौन सा था? मदनी पीरियड शुरू हो चुका था। हिजरत हो जाने के बाद आपका दौर मदनी दौर कहलाता है। अगरचे वो आयतें कहाँ नाजिल हुई? तबूक में, फिर भी वो मदनी। इसी तरह फ़तह मक्का के मौके पर भी कुछ आयतें नाजिल हुई। खाने काबा का दरवाज़ा खोलने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरादा फरमाया तो उसकी चाबी उस ज़माने में उस्मान इब्न अबी तलहा के पास थी, वो ख़ानदान में चली आ रही थी, तो उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाबी ज़बरदस्ती हासिल की, दरवाज़ा खोला, अंदर गए आप, तो अंदर भी बुत रखे हुए थे, उन बुतों को निकाल के बाहर फेंका आपने और साफ़ किया, और तफसीलात आती। फिर उस चाबी के सिलसिले में अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त की, ये हमारे ख़ानदान में रहने दीजिए। फिर हज़रत अब्बास के बारे में आता है, उन्होंने भी दरख्वास्त की कि चाबी, क्योंकि खाने काबा की कलीद बरदारी भी एक मनसब था, आज भी है, वो हमारे ख़ानदान में आ जाए। लेकिन आयतें नाजिल हो गई, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये चाबी फिर उस्मान इब्न अबी तलहा के हवाले कर दो, ये उनके ख़ानदान में चली आ रही है। और उनको बुलाया और आयतें सुनाई और चाबियाँ हवाले की, और ये भी फरमाया ये चाबी क़यामत तक तुम्हारे ख़ानदान ही में रहेगी, खुज़हा खालिदतन तालिदा। और आज भी वो ख़ानदान मौजूद है और क़यामत तक भी रहेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई ये चाबी तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी, लेने वाला तुमसे छीनने वाला जालिम होगा। आपने फरमाया तुमसे कोई चाबी छीनेगा ये जालिम। आज भी उसी ख़ानदान में ये चाबी मौजूद है, और चाबी मौजूद है मतलब ख़ानदान क़यामत तक उसके नस्ल के कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर बाकी रहेंगे। तो अभी ये आयतें देखिए, जब आप रिवायतों में आता है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जौफ़िल काबा, काबे के अंदर जो यानी चौकोर जो कमरा है उसके अंदर थे आप, उस वक्त ये नाजिल हुई।
اب ان آیتوں کو کیا کہا جائے گا، مکی یا مدنی؟ اب بتائیے، جگہ کا اعتبار کریں گے تو مکی کہہ دیں گے آپ، لیکن فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کے بعد سن 8 ہجری میں پیش آیا، 8ویں سال پیش آیا. اب یہ آیت مکی نہیں مدنی ہے. اسی طرح عرفہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے تو میدان میں عرفات میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب عرفات مکے کے قریب کا مقام ہے، 20-25 یا 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً. اب اسے کیا کہیں گے اس آیت کو؟ آپ مکی کہیں گے مدنی کہیں گے؟ آپ مدنی کہیں گے، اگرچہ مکے کے قریب کا مقام ہے، لیکن یہ پیریڈ کون سا ہے؟ ہجرت کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب فرمایا؟ کون سے سال آپ نے حج کیا؟ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. اب یہ آیت مکی کہلائے گی مدنی کہلائے گی؟ مدنی کہلائے گی. تو یہ تقسیم ہے مکی اور مدنی کی. ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی، ہجرت کے بعد جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی. جگہ کا اس میں اعتبار نہیں ہے، پلیس کا اعتبار نہیں ہے، پیریڈ کا اعتبار ہے، زمانے کا اعتبار. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا تھا مکی یا مدنیہ، حاضر سورہ مکیۃ اور مدنیہ لکھا ہوتا ہے. اب قرآن کی صورتیں 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. اچھا، اس میں بھی دیکھیے مکی اور مدنی صورتیں ہم جو کہتے ہیں اس میں اکثر اعتبار، اس میں 2 طرح سے اس کا اطلاق ہوتا ہے. پوری صورت مکی پیریڈ میں نازل ہوئی، پوری صورت مدنی پیریڈ میں نازل ہوئی. اور ایک ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پوری صورت مکی ہوتی ہے، بعض آیتیں مدنی کی پیریڈ میں نازل ہے لیکن اس میں شامل کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اس طرح پوری صورت مدنی، کچھ آیتیں، 1 آیت یا 2 آیتیں، چند آیتیں وہ مکی دور کی اس میں شامل کر دی گئی. لیکن اکثر اطلاق جو ہے پیریڈ کے اعتبار سے زیادہ تر جو آیتیں نازل ہوئی یا مکمل جو نازل ہوئی اس کے اعتبار سے مکی یا مدنی صورت کہا جاتا ہے. اب قرآن کی کل 114 صورتیں، کل 114 صورتیں. اب اس میں کتنی صورتیں مکی ہیں، کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ تو قرآن کا 2/3 حصہ، 2/3 آف دی قرآن کو اگر ہم مقدار کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2/3 آف دی قرآن، 2/3 حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہو. یعنی تقریباً ہمارے لحاظ سمجھیے اب 30 پارے ہیں قرآن کے ہمارے پاس، تو اس میں تقریباً 20 پاروں کی مقدار، 20 پارے نہیں، 20 پاروں کی مقدار یہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور 10 پاروں کی مقدار یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو قرآن کا زیادہ حصہ کب نازل ہوا؟ ہجرت سے پہلے. قرآن کا کم حصہ 1/3 آف دی قرآن ہجرت کے بعد. اب مکی سوروں کی تعداد ظاہر بات ہے زیادہ ہوگی، تو 80 پر 2 صورتیں، 82 صورتیں مکی صورتیں. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 80 پر 2 82 صورتیں مکی کہلاتی. مدنی صورتیں متفق طور پر 20 صورتیں. 12 صورتوں میں اختلاف مکی اور مدنی ہونے کے، بعض کے نزدیک وہ مکی ہیں، بعض کے نزدیک وہ مدنی. تو اس طرح جو ہے 114 صورتیں، تو 114 صورتوں میں 82 صورتیں، 80 پر 2 82 یہ مکی ہیں، 20 متفق طور پر مدنی ہیں. مدنی صورتیں آپ سن سکتے ہیں. سورۃ البقرہ، ترتیب سے ہی دیکھیں، سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ. پھر اس کے بعد 2 صورتیں بیچ میں مکی آ گئی، انعام اور اعراف. اس کو چھوڑ کر سورۃ المائد، یہ سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ. پھر اس کے بعد کئی صورتوں کے بعد سورۃ النور، سورۃ الاحزاب. پھر اس کے بعد 3 صورتیں لگاتار، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، یہ مدنی صورت ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الحدید. پھر اس کے بعد اس پارے کی اکثر صورتیں مدنی، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم. پھر آخری پارے میں سورہ نصر بالاتفاق مدنی پر عام.
اس میں صرف ایک صورت سورۃ النصر یہ بالاتفاق مدنی ہے. اب دیکھیں 12 صورتیں جن میں اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بعض لوگوں نے ان کو مدنی کہا، بعض نے مکی کہا ہے. وہ 12 صورتیں بھی آپ سن لیجئے. سورۃ الفاتحہ اس کے بارے میں اختلاف ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں سب سے پہلے، پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی نازل ہوئی، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو مدنی کہا. سب سے پہلے نازل ہوئی اس لحاظ سے مکی کہا، چونکہ پھر دوبارہ بھی نازل ہوئی اس لیے بعض لوگوں نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیا مدنی، اس لیے اس میں اختلاف. اس کے بعد سورۃ الرعد اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف. سورۃ الرحمن اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف. سورۃ الصف اسی طرح. سورۃ التغابن، سورۃ التطفیف یعنی سورۃ المطففین ویل للمطففین، طرح سورۃ القدر. اس کے بعد سورۃ البینہ یا سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس طرح سورۃ الزلزال یا سورۃ اذا زلزلت. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد والی صورت. اس طرح معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ کل 12 صورتیں، ان کے مدنی اور مکی ہونے میں علماء کے درمیان اختلاف، کیونکہ روایتیں مختلف آتی ہیں تو بعض لوگوں نے اس کے مدنی ہونے کو ترجیح دی ہے، بعض لوگوں نے اس کے مکی ہونے کی ترجیح دی ہے. تو اس طرح کل 114 صورتیں. تو اس میں 82 صورتیں مکی، 20 صورتیں بالاتفاق مدنی، 12 میں اختلاف. اب یہ مکی اور مدنی پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. قرآن پورا قرآن ہے، مکی مدنی میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک تاریخی چیز ہو گئی. مکی مدنی کی تقسیم کیا ہو گئی؟ ایک ہسٹوریکل چیز ہے، وہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھتے نہیں، اس میں تاریخی چیز کے علاوہ اس کے اور فائدے بھی ہیں. اب ایک موضوع آئے گا ناسخ اور منسوخ، جو آپ کے موضوعات میں سے ہیں. اس کے پہچاننے میں کہ ناسخ کون ہے منسوخ کون ہے، اس کے پہچاننے میں جو ہے مکی اور مدنی ہونے سے مدد ملتی ہے. کیونکہ بعد میں جو آتا ہے لیٹر وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کا ناسخ ہوتا ہے. منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ جو آتا ہے وہ بعد میں. اب جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا کون سی صورت پہلے، کون سی آیت پہلے، کون سی صورت بعد میں، کون سی آیت بعد میں ہے، ہم ناسخ منسوخ کو پہچان نہیں سکتے. تو ناسخ منسوخ کے جاننے میں مکی مدنی کا جاننا ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، قرآن مجید کے ذریعے کیسا سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا دنیا میں. دنیا میں بہت سے انقلاب آتا ہے اور آج بھی آتے رہتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں، ایک حقیقت ہے. غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب وہ قرآن کا انقلاب ہی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہم مسلمان عقیدت سے کہہ دیتا ہے، ویسا نہیں، اس کا تعلق حقیقت سے. دنیا میں دیکھیں جتنے بھی انقلابات آئے اور آتے ہیں وہ ٹائم بینگ ہوتے ہیں، چند سالوں کے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اب قریب کے زمانے میں جو انقلاب ہمارے پاس آیا وہ کمیونزم کا انقلاب تھا. اس کی عمر کیا ہے؟ 70 سال، ختم ہو گیا وہ. 70 سال میں ختم، حالانکہ دنیا کے بڑے حصوں میں اس کو پھیلایا گیا. خود ہندوستان بھی اس کی زد میں آیا، کئی علاقوں میں زبردستی اس کو پھیلایا گیا، ان کی ندیاں بہیں، سب کچھ ہوا، آپ جانتے ہیں. لیکن 70 سال کے بعد خود ماسکو کے اندر کمیونزم کو جگہ نہیں ملی، جو اس کے جو ہے گہوارہ تھا جہاں وہ پیدا ہوا. پورے مجسمے توڑ دیے گئے، کمیونزم ختم ہو گیا. اس طرح اور بھی کئی انقلابات آئے، سب ٹائم بینگ تھے، چند سالوں کے مہمان تھے، پھر ختم ہوئے. یا وہ انقلابات ایک محدود علاقے میں آئے، کسی ایک ملک میں آئے، کسی ایک قوم میں آئے اور ختم ہو گئے. مگر قرآن کا انقلاب دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے یہ انقلاب آیا اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. مسلمانوں کے اندر ہی نہیں، غیر مسلموں میں بھی، پوری دنیا میں. اس کی تفصیل ہے کہ قرآن مجید کے اثرات آج بھی انڈائریکٹ طور پر پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہ قرآن مجید کے آنے سے بہت تبدیلیاں آئیں. بلکہ یہ جدید دور جس پر انسان فخر کرتا ہے، یہ بھی انڈائریکٹلی قرآن سے ہی جو ہے یہ ساری برکتیں ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن کے بعد ہی یہ تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا، سائنس نے ترقی کی، سارے علوم نے ترقی کی، تو انسان آج پہنچا ہے اس دور میں. اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. آج بھی انسان اسی تاریک دور میں رہتا جو پہلے تھا، وہ ڈارک ایجز. یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالنے والا اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے. ورنہ آپ لوگ اہل علم جانتے ہیں کہ یورپ
کے اندر جو تاریکی تھی، جسے خود مورخین نے کہا ہے ڈارک ایجس، تاریک صدیاں، عربی میں اس کو قرون مظلمہ کہا جاتا ہے. تو روشنی یورپ کو کہاں سے ملی؟ قرآن سے ہی ملی، اسلام سے ہی ملی. اب بتائیے کوئی اتنا بڑا انقلاب ہے جس کے اثرات 1400 سال تک محسوس کیے جائیں، پھر دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا، جہاں قرآن نہیں پہنچا؟ آپ بتائیں. صحابہ کرام نے، تابعین نے 1 صدی کے اندر، یعنی 100 سال میں اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں کر دی، چپے چپے تک پہنچ گئے. کیونکہ اس وقت جو بر اعظم موجود تھے، جہاں آبادی تھی قدیم زمانے میں، وہ 3 بر اعظم تھے. دنیا کے 7 بر اعظموں میں 3 بر اعظم میں ہی آبادی تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ. یہ 3 بر اعظم قدیم بر اعظم یا قدیم دنیا کہلاتے. اب اس کے بعد جدید دور میں جو بر اعظم وجود میں آئے، جہاں انسان پہنچ کر جہاں ترقی کیا، جہاں بسنا شروع کیا، وہ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا. یہ ان کو جو ہے جدید دنیا کہا جاتا، نیو ورلڈ کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر صرف 3 بر اعظموں میں آبادی تھی، ایشیا میں، یورپ میں اور افریقہ میں. امریکہ میں کوئی بستہ نہیں تھا، آسٹریلیا میں کوئی انسان نہیں تھا. آپ لوگ پڑھے ہیں کہ سب یہ تقریباً جو ہے 11-12 صدی عیسوی کے بعد لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا. تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی عیسوی میں امریکہ دریافت ہوا، کولمبس نے دریافت کیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ کوئی آبادی خاص قابل ذکر آبادی نہیں تھی. تو 3 بر اعظموں میں صحابہ کرام ہمارے اسلاف نے دین پہنچا دیا. اب پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ پھیلتا شروع ہو گیا. اب آپ خود بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اسلام کے سوا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ سب سے بڑا انقلاب کس کتاب کے ذریعے ہوا؟ اسی کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہوا. تو یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یہ اچانک، جیسا کہ بتایا میں، 1 دن کے اندر نہیں ہوا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 23 سال لگائے. اب یہ ترتیب کیسے ان کے عقیدے بدلے، کیسے ان کے اعمال بدلے، کیسے ان کے کردار بدلے، کیسے ان کی انفرادی زندگی بدلی، کیسے ان کی اجتماعی زندگی بدلی، کیسے ان کی سیاست بدلی، کیسے ان کی معیشت بدلی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ مکی اور مدنی صورتوں کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کون سی آیت پہلے، کس موضوع میں پہلی آیت کون سی، پہلا حکم کو سے آیا. مثال تب دیکھیں، شراب کی حرمت ہے. آج بھی ہم بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، حکومتیں بڑا اعلان کرتی، ہم آئے تو شراب ختم کر دیں گے، لیکن شراب ختم نہیں ہوتی. کیونکہ شراب صرف کہنے سے ختم نہیں ہوتی. اور وہ بھی اس معاشرے کا اندازہ کیجئے جہاں شراب برائی نہیں، اچھائی سمجھی جاتی تھی. عرب کے معاشرے میں شراب پی کر لوگ جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے، جوا کھیلتے، پھر اس پر جو انعام جیتے اسے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو شراب ان کے اندر صرف برائی نہیں، بلکہ شراب پینے کے بعد جوا کھیل کر جو رقم ملتی اس کو بانٹتے غریبوں میں، جو گوشت جوے میں ملتا پورا تقسیم کرتے تھے. تو شراب ان کو فیاضی پر آمادہ کرتی تھی، لوگوں میں سخاوت کرنے پر آمادہ کرتی تھی. وہ شرابیں ایسے تھے. تو شراب ان کے اندر مکمل صرف برائی نہیں، اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں. ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی. اب تو شراب کی حرمت اعلان سے ختم نہیں ہوئی. اس کے لیے اسلام میں جو طریقہ اختیار کیا گیا، دھیرے دھیرے گریجولی شراب کو جو ہے ختم کیا گیا. 4 اسٹیجز میں ختم ہوا مرحلہ. پہلے، سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت، اس میں انسان کی ذہن سازی کی گئی. یہ شراب تم کس سے بناتے ہو؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ کیا ہے؟ پھلوں کا رس. خاص کر عرب میں کھجور اور انگور، یہ 2 پھلوں سے بنائی جاتی تھی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے تمہارے لیے، لیکن اس پھل سے تم کیا کرتے ہو؟ اچھی چیزیں بناتے ہو، اور ساتھ میں کیا ہے؟ نشے کی چیزیں بناتے ہو. اب یہاں پر دیکھیں مفسر نے لکھا ہے سکرن و رزقن حسنا. رزق کے ساتھ حسن کا لفظ ہے، عمدہ رزق، اچھی چیز کھانے کی جس کے اندر غذائیت ہے. پھلوں میں بہت سے فائدے ہیں انسان کے لیے. ساتھ میں نشہ، نشہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں مطلب کیا ہے؟ نشہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ذہن میں بات ڈال دی، نشہ بنانا اچھی چیز نہیں ہے، انسان کی صحت کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے نقصان ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ. جو سمجھدار لوگ تھے سمجھ گئے کہ آئندہ شراب حرام ہونے والی ہے، اس کا ابتدائی قدم آ گیا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اسی مرحلے میں شراب چھوڑ دی انہوں نے، قرآن اسے اچھا نہیں کہتا ہے، تو ہم کیسے استعمال کریں؟ دیکھیے ان کا ایمان کیسا تھا.
قرآن جسے اچھا نہیں کہتا ہمارے پاس کیسے وہ اچھے ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے مرحلے پر آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے دیکھیں، آپ خود آگے بڑھ کے سوال کر رہے ہیں، جو برائیاں اس معاشرے میں تھی اب وہ برائیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا کریں ہم، کیسے چھوڑیں۔ شراب کے بارے میں سوال تھا، جوے کے بارے میں سوال تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا آپ جواب دیجئے، ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، شراب نوشی میں بھی گناہ ہے اور ساتھ میں جوا کھیلنے میں بھی گناہ ہے۔ کچھ فائدے ہیں، جیسے کہ ان کے معاشرے میں تھا، جوا کھیل کر بھی تقسیم کرتے، جیت گئے تو مال تقسیم کر دیتے، شراب پی کر بھی جانوروں ذبح کرتے، تقسیم کرتے، تو یہ کچھ فائدے۔ یا وقتی طور پر کچھ آدمی پریشانی غم سے جو ہے، جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ شراب پی کر آدمی مست ہو جاتا ہے، غم بھول جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بس یہ کچھ فائدے ان کے لحاظ سے۔ لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اب یہاں قرآن نے گرہ لگا دی، ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے، گناہ بڑا ہے فائدے سے، تو مومن کیا کرے گا؟ گناہ کی چیز کو اختیار نہیں کر سکتا، یہ دوسرا قدم۔ یہاں بھی روایتوں میں آتا ہے کئی لوگوں نے شراب ترک کر دی، ظاہر بات ہے گناہ زیادہ نقصان دہ ہے، فائدے کیا ہیں؟ وہ وقتی چیزیں ختم، لیکن گناہ اس کا وبال کون بھگتے گا؟ چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا سیکنڈ اسٹیج۔ تھرڈ اسٹیج، وقتی طور پر شراب پینے پر پابندی لگائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز اوقات سے پہلے شراب مت پیا کرو، کیونکہ واقعات پیش آئے، شراب پی کر امامت کی تو صورتیں آیتیں غلط سلط پڑھ دی۔ مشہور واقعہ ہے، غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت دی، اس میں شراب، کیونکہ شراب تو پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پینے کا رواج تھا، شراب بھی پیش کی، لوگوں نے شراب بھی پیا اور خود بھی شراب پی لی، اور جا کے نماز پڑھانے لگے تو سورہ کافرون میں غلطیاں ہونے لگی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی بجائے اعبد ما تعبدون کہہ دیا، کفر ہو گیا۔ نشے کی حالت میں معلوم نہیں ہوتا انسان کو کہ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ مطلب کیا ہے؟ نماز کے اوقات سے پہلے شراب پینا منع ہے، کیونکہ شراب پینے پر نشہ آئے گا، تو وقتی پابندی۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ آخری آیت جو شراب کی سلسلے میں مکمل جو حرمت کا اعلان کرتی ہے وہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ دیکھیے اب ان سے دور رہو، یہ شراب ہو، یہ جوا ہو، یہ سب شیطانی عمل ہیں، گندگی ہیں، ان سے دور۔ فاجتنبوہ، حکم آ گیا، اب ان سے دور رہو، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، منہ بھی نہیں لگانا ہے۔ اب پھر مزید آیتیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات بتائے۔ تو 4 اسٹیجز میں 4 پیریڈ میں شراب حرام ہوئی۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گلیوں میں لوگوں کو بھیج کر اعلان کر دیا، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، دیکھو اب شراب حرام ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو پیتے پیتے رک گئے، ایسا نہیں سوچا کہ لاسٹ چانس ہے پی لیں پھر اس کے بعد چھوڑے، نہیں، کسی کا آدھا گلاس باقی، کسی کا پاؤ گلاس باقی، چھوڑ دیا۔ اب یہ اعلان سننے کے بعد پھر مخالفت کا سوال نہیں، مومن ایسا ہوتا، بات معلوم ہو گئی بس ختم، یہ لاسٹ مرتبہ ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ سوال نہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خی کر کے اس وقت شراب نکالی، شراب حرام ہو چکی، ہمارے پیٹ میں کیسے جا سکتی ہو، خی کیا انہوں نے، اس کے بعد شراب کے جتنے بیرل تھے گھروں میں، جتنے پیالیاں تھیں سب بہا دی انہوں نے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس دن شراب مدینے کے گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہی۔ تو اب شراب ایسے حرام ہوئی کہ پھر شراب صدیوں تک حرام۔ تو دیکھیے یہ قرآن کا حکیمانہ طریقہ ہے برائیوں کی تبدیلی کرنے، کیونکہ برائی سے بولنے سے ختم نہیں ہوتی اور فوراً ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان برائی کا عادی ہوتا ہے تو آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا اسے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اب یہ چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے سے، اگلی پچھلی آیتوں کی جاننے سے معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح دیکھیں سود کا معاملہ، جیسے آج بھی دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن سود کو کیسے حرام کیا، اس کے بھی اسٹیجز۔
یہ بھی اسٹیجز میں حرام ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آخری اعلان فرماتے ہیں ہر قسم کا سود میرے قدموں تلے. آپ نے سنا ہوگا حجۃ الوداع کا خطبہ, کئی وائز حضرات خطیب حضرات نے سنایا ہوگا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ ہر قسم کا سود میرے پیروں تلے, مطلب میں اسے ختم کر دیا, اب نہیں. دیکھیں سود کو ختم کرنے کا معاملہ صرف زبانی نہیں, پریکٹیکل طور پر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا جہاں سود کی گنجائش ہی نہیں تھی. آج ہم اعلان کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, سود کی مذمت بیان کرتے ہیں, لوگ سن کر جاتے ہیں, باہر کہتے ہیں مول صاحب سود کے بغیر قرض دیتا کون؟ آپ تو بول دیے لیکن قرض کہیں سے لے کر دیجیے, آپ کوئی دیتا ہی نہیں. پھر کیا کرے؟ پھر وہی برائی. معاشرے میں سود کا متبادل لانا ہے, اس کا آلٹرنیٹ لانا ہے. اسلام کا طریقہ ہے کسی بھی برائی کو ختم کرتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے. جب تک آلٹرنیٹ نہیں آئے گا لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں. صرف بولنے سے چیز چھوٹتی نہیں. آج اسی لیے ہم ناکام ہیں, ہم صرف بولتے ہیں, پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے. اس لیے لوگ کیا کریں گے, مجبور ہوتے ہی تو پھر جاتے ہی وہی کام کرتے ہیں. تو اس طرح برائیاں کیسے ختم کی. نماز کے بارے میں خود دیکھیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ احلت الصلاۃ, نماز میں خود کئی مرتبہ تبدیلیاں ہوئیں. روزے کا معاملہ ہے, اسی طرح دیگر معاملات ہیں, سب دھیرے 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 احکام نازل ہوئے. تو اس کے بعد یہ پہلے یہ بعد میں, تو انسان جو ہے آسانی کے ساتھ, بلکہ یہاں تک کہ بخاری شریفی کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں کہ مکے میں احکام نازل نہیں ہوئے. احکام مکے میں نازل نہیں ہوئے. مکی صورت کا موضوع عقیدہ, مدنی صورت کا موضوع شریعت اور احکام. وہ کہتی ہیں اگر مکے میں کہا جاتا کہ تم شراب مت پیو, تم زنا مت کرو, فلاں برائی مت کرو, فلاں برائی کا مت کرو, تو صاف عرب کے لوگ کہتے ہیں یہ ہم سے ہو نہیں سکتا, ہم اس کے عادی ہیں, چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے میں اس طرح کے احکام نازل نہیں کیا. حتیٰ کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ کی تفصیلات, روزہ تو مدینے میں ہی فرض ہوا اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی مدینے میں ہوئی. حج فرض ہوا مدینے میں بھی کئی سالوں کے بعد. اگرچہ نماز فرض ہو چکی تھی لیکن اس کی ساری تفصیلات وہ مدینے میں آنے کے بعد. تو مکے میں انسان کی ذہن سازی کی گئی, اس کا عقیدہ بدلا گیا, اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق صحیح بنیادوں پر قائم ہوا. وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھا, مقصد وجود کو سمجھا, مقصد حیات کو سمجھا, اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. اب وہ تیار ہو گیا. انسان جب پوری طرح انسان بن گیا, اب اس کو آپ کوئی بھی حکم دیجیے آپ. اسی لیے دیکھیے مدنی دور میں آیتیں نازل ہوتی جاتی ہیں, کبھی ایسا نہیں معلوم ہوا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا, اس پر عمل نہیں ہوا, بلکہ وہاں تو مقابلہ ہو رہا تھا قرآن کے آیتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا. ان کے اندر جذبہ یہ نہیں تھا کہ چلو بھائی اس پر تو میں عمل کر لیا کافی نہیں, بلکہ کمپٹیشن تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے آیتوں پر عمل کروں. ایک مشہور واقعہ ہے, بلکہ روایت ہے, وہ ایک آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا, مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا, اور میرے بعد بھی قیامت تک کوئی عمل نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کون سی آیت ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے ہی عمل کیا, مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا, میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا. وہ آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور میں ایک جماعت منافقین کے نام سے پیدا ہو گئی تھی, جو بظاہر اسلام لائے تھے, زبان سے شہادت ادا کرتے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا, ان کو منافقین کہا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو مومن اور مسلم ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے, آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے, آپ کی مجلس میں رہا کرتے, بلکہ بہت زیادہ زبانی جمع خرچ میں آگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے. جو مخلص صحابہ تھے, سچے مومن تھے, ان کو موقع ہی نہیں دیتے آپ سے فیض اٹھانے کا. ہر وقت جو ہے آگے بڑھ کر بیٹھتے تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہے گروہ, ہم اللہ کے رسول بہت چاہنے والے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے بڑے وفادار ہیں, اس لیے کیا کرتے اور آپ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے کچھ وقت لے لیتے. حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں, لیکن صرف لوگوں میں دھوس جمانے کے لیے, لوگوں میں اعتبار پیدا کرنے کی اصلاح کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کریم النفسی سے سب کو موقع دیتے, کسی کو انکار نہیں کرتے. لیکن مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا مخلص صحابہ کے لیے, سچے مومن کے لیے. اب ان کے پاس وقت نہیں, یہ وہ پورا وقت یہ لیتے,
اب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول سے بات کرنا جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے۔ صدقہ دے کر اپنے دل کو پاک کر کے آؤ، جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کپڑے اچھے پہن کر جاتے ہیں، پاک و صاف۔ اب اللہ کے رسول کی شخصیت، دل بھی تو صاف ہونا، صرف کپڑے پاک نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ صدقہ خیرات سے دل صاف ہوتا ہے، صدقہ کر کے آؤ۔ اب یہ آیت نازل ہوتے ہی منافقین پریشان، کیونکہ منافقین سے ہے وہ کچھ بھی اسلام کے لیے کرنے تیار نہیں تھے، صدقہ کرنے تیار نہیں، نہ جان دینے تیار، نہ مال دینے تیار، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو میں دیکھا کہ میرے پاس کچھ رقم موجود تھی درہم اور دینار کی شکل میں نے فوراً صدقہ خیرات کیا اور جا کر اللہ کے رسول سے تنہائی میں بات کر لی۔ پھر اب یہ غریب صحابہ پر یہ آیت بڑی مشکل ہو گئی، جو مخلص تھے، سچے مومن تھے، تو فوراً بعض کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب ظاہر منسوخ آیت پر تو عمل ہوتا نہیں، تو اس لیے حضرت علی کہا کرتے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے اس پر صرف میں نے عمل کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا۔ تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیسے ہوا، کیسے ان کے اندر انقلاب آیا، یہ سب چیزیں ہم کو جو ہے مکی مدنی جاننے سے ہی معلوم ہوتا، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ آج بھی ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے قرآن مجید کے تدریجی طریقے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ، خاص کر نو مسلموں کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی آدمی، ہمارے پاس آج بھی خرابی ہے، کوئی آدمی مسلمان ہوا تو ساری باتیں اس کو ایک ساتھ بتا دیتے، اب وہ پریشان ہوتا بیچارہ، سارے حکم بیک وقت سناتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے دھیرے دھیرے اسے بتایا، کیونکہ وہ ایک ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں آیا ہے، ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ترتیب نہیں، ایک سانس میں ساری باتیں سنا کر آ گئے، تو اس کے لیے وہ آزمائش ہو سکتی ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہمارا اعتماد بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تورات ہو، انجیل ہو، دیگر کتابوں کے بارے میں کچھ بھی آج پتہ نہیں چلتا، وہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کچھ بھی چلتا ہے تو قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی سورسز نہیں۔ قرآن نازل نہیں ہوتا تو ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی، یہ بھی قرآن کے ذریعے معلوم ہوا ہے، ورنہ وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام تو خدا بنا دیا، خدا کے رسول کہاں تھے وہ؟ قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ خدا نہیں، خدا کے رسول تھے وہ، ورنہ ان لوگوں نے تو اس کو یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا یا خدا بنا کے چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری تفصیلات جاننے سے ہم کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہم جس دین پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر چیز محفوظ ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، ساری باتیں معلوم ہیں، ساری باتیں ریکارڈ میں۔ تو یہ اعتماد بڑھے گا، تو اعتماد ہم کو عمل کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ اب بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی آگے بڑھتا نہیں، اعتماد نہیں ہوتا تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو قرآن کی حفاظت پر ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیگر فوائد ہی مکی مدنی کو جاننے سے، ساری تفصیلات جاننے سے، یہ صرف تاریخی بات نہیں ہے کہ اب اس کے جاننے کا کیا فائدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ 4 بڑے فائدے ہیں اس کے۔ ختم کریں؟ اچھا، اس کے علاوہ مکی مدنی کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ تو عمومی بات ہوئی مکی پیریڈ میں، مکی دور میں جو آیتیں صورت نازل ہوئی مدنی دور میں، لیکن ہم کیسے پہچانیں؟ کیونکہ ہم تو اس دور میں تھے نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہچاننے کا طریقہ روایت ہی ہے۔ صحابہ کرام سے جو روایتیں ہیں، انہوں نے جو کہا یہ مکی ہے، یہ مکی دور میں نازل ہوئی، وہ مکی ہے، جو مدنی ہے یا مدنی دور میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام قرآن مجید کے بارے میں ساری تفصیلات کچھ جانتے تھے، قرآن مجید سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ غیرہ ما نزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت ولا نزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت ولو اعلم ان احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغہ الابل لرکبت الیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کتاب کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس طرح میں یہ نہ جانتا ہوں کوئی آیت کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر میں جانتا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے اور میں سوار ہو کر پہنچ سکتا ہوں تو ضرور اس کے پاس جاتا۔
تو یہ ساری تفصیلات صحابہ نے محفوظ کی ہے اور اسے ہم تک پہنچایا. البتہ کچھ علامتیں ظاہری طور پر علماء نے بتائی ہیں مکی اور مدنی کی علامتیں. اس میں یہ ایک علامت کیا ہے, لفظ کلا. ہم دیکھ رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغی, یہ کلا کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 33 مرتبہ آیا ہے, 30 پر 3 33 ٹائمس 15 صورتوں میں. یہ مکی صورتوں میں ہی آیا ہے, مدنی صورتوں میں نہیں آیا. مدنی صورت میں ایک جگہ بھی کلا نہیں ہے, یہ ایک علامت. اس طرح حروف مقطعات جیسے الف لام میم الف لام را قاف نون, یہ سب ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ بھی قرآن کے اندر یعنی 29 20 پر 9 جگہوں پر 20 پر 9 صورتوں میں آئیں. صرف 2 صورتوں کے علاوہ 27 صورتوں میں 29 مقامات یعنی 29 صورتوں میں 2 صورتیں چھوڑ دیجیے آپ, 27 صورتیں مکی صورتیں جہاں یہ حروف مقطعات آئے. صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ مدنی صورتیں, ان میں حروف مقطعات الف لام میم آئے. باقی تمام صورتیں وہ مکی صورتیں, وہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح موضوع کے اعتبار سے بعض لوگوں نے علامت بتائی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا عقیدے کا موضوع زیادہ تر مکی صورتوں میں ہوتا ہے. مدنی صورتوں میں شرعی احکام ہوتے ہیں, حدود کا بیان ہوتا ہے, احکام کا بیان ہوتا ہے, مدنی صورتوں کا موضوع ہے. اس طرح منافقین کا ذکر بھی زیادہ تر مدنی صورتوں میں آیا کیونکہ ان کا وجود ہی ہوا ہجرت کے بعد. صرف سورہ عنکبوت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدائی 11 آیتیں وہ منافقین کے بارے میں. باقی مکی صورتوں میں عقیدے کے منافقین کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کچھ علامتیں ہیں مکی مدنی صورتوں کے درمیان. اسی پر ہمارا یہ موضوع ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا.